پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائس کا کیا ہوگا، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا۔ تو آج صبح کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائس بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے۔ میری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کوalition نے ٹرسٹ کیا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا۔ اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے۔ ایک سسٹم چل رہا ہے، پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا۔ سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ، جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی۔ ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ آج اگر 213 ہے اس دن 220 ہے تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے۔ اوکرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے، اوکرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے۔ فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا، پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا۔ میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں۔ میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے۔ آپ امپورٹس دیکھ لیجئے، پچھلے سال سے میرے خیال سے 20% کم ہے پرسوں تک کے، لیکن ایکسپورٹ 5% اللہ کی مہربانی سے زیادہ ہے۔ اور جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس جو ہے ہم روز مانیٹر کرتے ہیں، وہ تقریباً امپورٹ کے برابر رہے گی، وہ انشاءاللہ رہے گی۔ اور وہ نظر آ رہی ہے کہ جب سے آپ نے امپورٹ کو تھوڑا سا کم کیا ہے، تھوڑا سا لگام دیا ہے، انرجی کو بھی کم کیا اور نان انرجی چیزوں کو بھی کم کیا، تو یہ بہتری آئی ہے۔ جب آپ نے سستی چیزیں بیچی ہیں، سبسڈی پہ بیچی ہے، 20% ڈیزل کی کنزمپشن بڑھ گئی، لوگوں نے ہولڈ کیا۔ یہ پیٹرولیم منسٹری کی بڑی بات ہے، اوگرا کی بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی سپلائی چین نہیں توڑنے دی اور یہ سپلائی چین چلتی رہی۔ اور اوگرا ایک فارمولے کے تحت پرائز بڑھاتی ہے۔ کل پروگرام میں پرسوں شاید کسی ٹی وی کے پروگرام میں جیو کے پروگرام میں گیا تھا شہزاد اقبال کے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پرائس کا کیا ہوگا، تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ میں 1 روپیہ بھی ٹیکس مزید نہیں لگاؤں گا، نہ لیوی لگاؤں گا۔ تو آج صبح کل رات کو جب پیٹرول کی 6 روپے پرائس بڑھی ہے، ڈیزل کی 8 آنے کم ہوئی ہے، میرے خیال سے کیروسین میں اور لائٹ ڈیزل آئل میں سے بھی ایک چیز کی کم ہوئی ہے، ایک چیز کی کم بڑھی ہے، 6 روپے کچھ پیسے، 6 روپے 72 پیسے، تو 6.25 روپے۔ تو وہ حامد میر صاحب جو تھے، میرے بھائی ہیں، بڑے جید صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پرائس نہیں بڑھے گی، میں نے کہا تھا ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ لیکن اور آپ لوگوں کو یہ سسٹم پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو میں پھر آپ کے سامنے پاکستان آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا جو ہے وہ ایک پرائس ہر 15 دن کے لیے ڈٹرمن کرتی ہے۔ یہ ایک سسٹم چل رہا ہے، پہلے یہ برانڈ کے اوپر ہوتا تھا، اب جو ہے یہ پلیٹس کے اوپر ہوتا ہے۔ پچھلے 2-3 سال پہلے جب شارٹیج ہو گئی تھی تو پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ایک شارٹیج ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ پلیٹس کے اوپر ڈال دیا۔ سنگاپور میں ایک مارکیٹ ہے پلیٹس کی مارکیٹ، جس میں روز شام کو 5 بجے پاکستان کے ٹائم پہ 6 بجے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ وہ مارکیٹ کتنی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خوشائن بات ہے کہ ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور روپیہ مستحکم ہو رہا ہے۔ ہم نے پچھلے 15 دن کی ایوریج فلیٹ پرائس کو ایکسچینج ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ کمپنیاں جو لے رہی ہیں اس فلیٹ پرائس پہ لے رہی ہیں۔ کسی کمپنی نے اگر کوئی ساہوکار نہیں ہے، اگر سستا بھی لے لیا تو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ایوریج پلیٹس کی پرائس کو لیا، اس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرا، اس کے اوپر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، کیونکہ آج کل ریفائنری کی شارٹیج ہے تو ہم کو ڈالر ڈیزل اور پیٹرول دونوں پریمیم پہ ملتا ہے۔ ہمارا ایک لانگ ٹرم ڈیل ہے قطر سے، کویت سے، جس کے تحت ڈیزل ہم کو $8.5 کے پریمیم پہ ملتا ہے، مگر پیٹرول پاکستانی کمپنیوں کو $17 کے پریمیم پہ ملتا ہے، پی ایس او کو 17 کے پریمیم پہ ملتا ہے۔ اور اس کے اندر ایل سی کے چارجز بھی ہوتے ہیں، کنفرمیشن چارجز بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ $17 کا $17.5 کا نمبر تھا۔ پچھلے 15 دنوں پہلے جب تھا تو وہ $15 تھا، اس بار 17.5 ہو گیا۔ پریمیم جو ہے ریفائنری کی شارٹیج کے اوپر بھی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔
ایسا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید ہندوستان کا 12.5 ہے، ہمارے یہاں 17 ہم کو لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم پلیٹس کو ڈالر سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس پہ پھر ہم پریمیم ڈالتے ہیں، انسیڈنٹلز ڈالتے ہیں، شرنکیج ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ایک نئی پرائس دے دیتے ہیں کہ یہ پرائس ہوگی۔ مگر اس میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ اس بار جو قیمت آئی ہے، مثال کے طور پر جو آج تیل آیا ہے، وہ تیل مثال کے طور پہ آج ہم نے اس کو، اگر ڈالر کی پرائس 213 ہو گئی ہے تو ہم نے شاید ایوریج پرائس جو بھی تھی ہم نے اس کے حساب سے دے دیا اس کو۔ اب جب وہ 2 مہینے بعد جب وہ ایکچوئل ایل سی کی پیمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ڈیلیڈ ٹرمز پہ پیمنٹ ہوتی ہے، 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد، ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس او نے کیا ڈیل کری ہے، تو جو ایکچوئل ریٹ ہوتا ہے اس سے فرق پڑ جاتا ہے۔ آج اگر 213 ہے اور اس دن 220 ہے تو $7 پر بیرل اس کو نقصان ہو جاتا ہے پی ایس او کو، تو اس کو ہم ٹرو اپ کرتے ہیں۔ تو پچھلی جو ایل سیاں کھلی ہوئی تھیں وہ $207-208 پہ کھلی تھی، جس کی پیمنٹ 238 میں بھی ہوئی ہے، 240 میں بھی ہوئی ہے، کوئی 228 میں بھی ہوئی ہے، تو اس کو بھی ٹرو اپ کیا۔ اور اس کے بعد وہ چیزیں بھی مطلب یہ کہ اور جو ابھی تک پیمنٹ نہیں ہوئی ہے، جو ہونے والی ہے اگلے 2-4 دن میں، اس کو 215 پہ ٹرو اپ کیا، تو کچھ 228 والی ایلسیاں بھی 215 پہ ٹرو اپ ہوئی ہیں، دونوں طرف ہوا۔ اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ، اور کل رات کو 8 بجے تک نمبر، 9 بجے تک نمبر جو تھا وہ $9 کچھ 50 سینٹ ہمارا تخمینہ، تو جو آخری نمبر اوگرا سے آیا وہ $6.72 آیا۔ اور وہ اس لیے کہ کل رات کو پھر بخاطر پلیٹس میں کمی آئی ہوگی، اور وہ جو بھی کل رات کا ایکسچینج ریٹ بھی کم ہو گیا تھا تو وہ پلیٹس میں کمی آئی۔ یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یہ اوگرا سے آتا ہے، اوگرا سے پیٹرولیم ڈویژن پہ جاتا ہے، اوگرا کا ایک نوٹ ہوتا ہے، پیٹرولیم ڈویژن اس کو سمری میں کنورٹ کرتا ہے، سمری فائنانس کو بھیج دیتا ہے، فائنانس اس میں اگر ٹیکس لگانا ہو تو لگا دیتا ہے، کم کرنا ہے تو کم کر دیتا ہے۔ اور ہم نے نہ اس میں ٹیکس بڑھایا نہ کم کیا، ہم نے اس کو پرائم منسٹر صاحب کو بھیج دیا، پرائم منسٹر صاحب نے وہ بڑی شفقت فرمائی اور اس کو اپروو کر دیا۔ میں اس حکومت کے ہر فیصلے کے پیچھے پابند ہوں، کھڑا ہوں اور ذمہ داری سے کھڑا ہوں۔ یہ ذرا میں نے کہا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ اوگرا نے پچھلے سال ڈٹرمن کیا ہے اس چیز کو، میں سوال پورے ختم کر لوں پھر آپ سوال پوچھ لیجیے۔ میں اس حکومت کے سارے فیصلوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں اور بالکل پابند ہوں، اور بالکل میں اس کو اون کرتا ہوں، اور کل کا بھی جو فیصلہ تھا وہ میرے خیال سے بہت مناسب فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، جس کے اندر سپلائی بھی نہیں ٹوٹے گی، کمپنیوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے وہ پاس آن ہوگا، اور اگلے ہفتوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ اگر روپیہ نیچے جاتا رہا اور برینڈ نیچے آتی رہی تو اس کا فائدہ ہوگا۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، قوم نے ٹرسٹ کیا، میرے وزیر اعظم نے ٹرسٹ کیا، ہماری قیادت نے ٹرسٹ کیا، کولیشن نے ٹرسٹ کیا، میں نے ان کو کہا تھا کہ ڈالر واپس آئے گا۔ اس وقت شاید آپ میں سے کم لوگ میری بات مانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم لے کر آئے۔ ہم نے آپ کو جس طرح کہا تھا اس طرح لے کر آئے کہ ہم امپورٹ کو روکیں گے، امپورٹ کو کم کریں گے، امپورٹ کو ایکسپورٹ اور ریمیٹنس کے برابر کریں گے۔ اور یہ جو جید صحافی یہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ پہلی مرتبہ میری بات نہیں سن رہے، یہ ان کو پتہ ہے کہ میں یہ 6 مرتبہ 10 مرتبہ بول چکا ہوں۔